ازواجہ المطہرات امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین العارفین وعلماء ملتہ الراشدین المرشدین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی احباب انتہائی ذوق و شوق اور محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے طور پر قصیدہ بردہ شریف انتہائی عقیدت و ادب سے پیش فرمائیں۔ مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب خلق کل محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم آباداً علی حبیب خلق کل جاءت لدعواته الاشجار ساجدات تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم آباداً علی حبیب خلق کل والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم مولاي صل دائماً آباداً علی حبیبک خیر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم آباداً علی حبیب خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج جلسے ذکر شہادت اور شان اہل بیت کرام کا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع خلفائے راشدین اور محبت اہل بیت۔ کل جیسا کہ آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب محترم
رسول معظم آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے، آپ کے قرابت داروں، رشتہ داروں سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم فرمایا اور اپنے حبیب کی زبان سے حکم فرمایا۔ ہر صحیح العقل آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم پر، احادیث طیبہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جتنا آج کا مسلمان عمل پیرا ہے، اس سے کہیں زیادہ، ہزار ہاتھ درجے اور گنا زیادہ قرآن و سنت پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خصوصاً صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی عمل کرتا دیکھیں، جب تک کہ انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حضور ہی کی خصوصیت ہے، بس حضور ہی کر سکتے ہیں، کسی امتی کو کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ کو صحابہ جو عمل کرتا دیکھتے، جیسا عمل کرتا دیکھتے، حضور حکم نبی دیتے تو صحابہ اپنا لیتے تھے۔ یہ ہم جیسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں حکم شریعت کا پتہ چلے تو بھی عمل کرنے سے ٹالم مٹول کریں، اور چاہیں کہ کوئی گنجائش نکلے، جان چھوٹے۔ صحابہ کرام کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حضور کو کچھ کرتا دیکھتے نا، کرتا دیکھتے، پھر حضور نے حکم نہ بھی دیا ہوتا، صحابہ کرام اس کام پر لگ جاتے۔ ایک مثال آپ بارہا علماء سے سنتے ہیں، میں توجہ دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، وصال کے روزے رکھنا شروع کیے۔ وصال لغوی معنی ہے ملنا، ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا۔ صوم وصال اور وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن سحری کی، روزہ رکھ لیا، جب افطار کا وقت آیا نا، افطار نہ کیا، ایک قطرہ پانی کا حلق میں نہیں ڈالا، ایک لقمہ غذا کا منہ میں نہیں ڈالا، ایک دانہ اناج کا منہ میں نہیں ڈالا، افطار کے وقت سے ہی دوسرا روزہ شروع۔ اب جب کل سحری آئے گی، سحری نہیں کریں گے، کل افطار آئے گا، افطار نہیں کریں گے، پرسوں سحری آئے گی، سحری نہیں کریں گے، افطار آئے گا، افطار نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوری طاقتوں سے نوازا، وہ صرف عام سے انسان نہیں، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے نور سے بننے والے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف انسان زیادہ سے زیادہ کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے بھائی؟ کتنے دن پیاسا رہ سکتا ہے؟ مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھ لیا۔ اب ظاہر ہے یہ حکم رسول اللہ نے صحابہ کو فرمانا تھا؟ نہیں، حضور رحمت ہیں، جن کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، امتیو تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ تو جو امتی کے لیے گراں اور بھاری اور دشوار ہے، حضور نے اس کا حکم تو دینا تھا نہیں، بس صحابہ کرام نے دیکھ لیا، نوٹ کر لیا، پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے خود ہی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے، بس حضور کو دیکھ کر۔ اب بتاؤ کتنا مشکل کام تھا نا جی؟ بغیر حضور کے کہے خود ہی وصال کے روزے رکھنا شروع۔ 2 دن رکھے،
پتہ چلا جو نفلیں پہلے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اب وہ نفلیں بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے، سنتیں بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد 1-2 دن اور گزرے، طاقتیں جواب دے گئیں۔ اب بہت سے صحابہ وہ ہیں جو یا غش کھا کر گر رہے ہیں یا فرض بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں بعض میں آیا صحابہ کرام مسجدوں تک، جماعت تو چھوڑتے نہیں تھے، مسجدوں تک چل کے آ رہے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے تو گھسٹ کر مسجد آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتیں دیکھیں، فرمایا کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالتیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد میں آ رہے ہو اور گھسٹ کر آ رہے ہو، اپنے آپ کو گھسیٹ کر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے انک تواصل فنحن نواصل، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا حضور وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ترمذی شریف میں، بخاری میں، دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے تغیر سے یہ حدیث ملتی ہے۔ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حضور وصال کے روزے رکھ رہے تھے، ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لستو کہیئتکم، صحابہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں ایکم مثلی، صحابہ تم میں سے مجھ جیسا ہے کون؟ ابھی تو میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے میرا رب کھلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب پلا بھی دیتا ہے، میں رب کے دربار میں ہر رات مہمان ہوتا ہوں اور میرا رب میری مہمانی کے بڑے پیارے انتظام کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے دنیا کے کھانوں کی حاجت نہیں، اس لیے تم مجھے دیکھتے ہو سحری نہیں کر رہا، افطار نہیں کر رہا، تمہارا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا، تم مجھ جیسے یا میں تم جیسا کب ہو سکتے ہیں؟ صحابہ نہ رکھو وصال کے روزے۔ علماء نے لکھا کیا مطلب ہے میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کھانے کھلاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز تمہارے بدن میں قوت دیتی ہے وہ ہے تمہارا کھانا، وہ ہے تمہارا پینا، اور ہم نورانی لوگوں کی قوت اور طاقت یہ کھانا پینا نہیں ہے، ہم اس دنیا کے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ہر رات اللہ کے جلووں کے مہمان بنتے ہیں۔ اللہ جو اپنے تجلیات اور اپنے جلوے ہم پہ کھولتا ہے نا ہر رات، وہ اللہ کے جلوے ہی ہمیں بھوک سے بھی کافی ہو جاتے ہیں، پیاس سے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے جلوے دیکھ لے، اللہ کی نورانیتیں دیکھ لے، اسے دنیا کے کھانے پینے کی کیا حاجت؟ فرمایا یہ مقام تو میرا ہے نا، یہ مشاہدہ اور قرب تو اللہ نے ہر رات مجھے نصیب کیا ہے نا، تم میں سے کسی کو تو نہیں کیا، لہذا اے صحابہ تم کھایا بھی کرو پیا بھی کرو، تمہیں وصال کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے منع فرما دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں اور آپ بھی سوچئے، جو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو صرف ایک عمل کرتا دیکھیں، حضور حکم نبی دیں تو اس دھندے پر لگ جاتے ہیں، اس کام پہ لگ جاتے ہیں، بتائیے ان صحابہ نے جب حسن و حسین، علی و فاطمہ سے، حضرت عباس سے، ان کی آل سے، حضور کے گھرانے کے دیگر افراد سے حضور کو محبتیں کرتا دیکھا ہوگا، بتاؤ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر محبت اہل بیت کی ہوگی یا نہیں، اور کی ہوگی تو کیسی شان سے کی ہوگی؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے اونچے درجے کے ہستی خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں چلیے ایک حضرت علی کو ہٹا دیجئے، کیونکہ حضرت علی کا تو اپنا معاملہ ہے نا، وہ تو خود اہل بیت میں سے ہیں، باقی 3 خلفاء کو لیجئے آپ۔ یہ 3 خلفاء سب سے افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم میں بھی سب صحابہ سے بڑھ کر ہیں اور یہ عمل میں بھی سب صحابہ سے زیادہ ہیں۔ علم، عمل، تقوی، طہارت سب صحابہ سے بڑھ کر اللہ نے انہیں دیا ہے، تو پھر اتباع سنت میں بھی یہ اوروں سے بڑھ کر ہیں۔ آپ مثالیں تو پڑھیں، آپ کتب حدیث کو کھول کر تو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا جیسے علم میں یہ اپنی مثال آپ تھے، ایسی اتباع سنت اور تقوی طہارت میں بھی باقی تمام صحابہ کرام سے یہ 3 بڑھ کر تھے اور اپنی مثال آپ تھے۔ چنانچہ
خلفائے راشدین کو اب عقلی طور پر تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ انہیں بلا شبہ محبت اہل بیت تھی، اور ان میں محبت اہل بیت اوروں سے بڑھ کر تھی۔ کچھ مثالیں بھی آپ سن لیں، روشن دلائل اس مسئلے کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضور کے بچوں سے اور حضور کے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک قصہ بڑا مشہور کر کے اور بڑے مسالے لگا کے بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد ہماری دنیا میں، ہمارے ہم مسلکوں میں نہیں، غیروں میں، اور ان دنوں ان کی مجلسیں چمک ہی اس پر رہی ہوں گی۔ وہ جی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت فاطمہ حصہ مانگنے گئیں، حضرت ابو بکر صدیق نے دینے سے انکار کر دیا، باغ فدق نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، وہ مانگنے بھی گئیں، منع کر دیا۔ اور ہم تو ذرا ڈھیلے انداز میں بول رہے ہیں، وہ تو کھلی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو کتب احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا یہ پوچھنے کے لیے گئیں اور یہ بات کرنے کے لیے ضرور گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی، خیبر کی آمدنی، اموال بنو نذیر، اموال بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے دو قبیلوں کے سے حاصل ہونے والے مال، باغات، جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کی ملکیت میں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باغوں سے جو آمدنی آتی اور ان پیداواروں سے جو آمدنی آتی، خصوصاً باغ فدق، دیگر پیداواریں، اور ان میں خصوصاً وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بطور فے عطا فرمائے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، بطور فے، فا بڑی یا، فے۔ آپ اردو لوگ ہیں اس لیے بڑی یا لکھیے، ورنہ یہ پڑھا جاتا ہے شے کی طرح۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شے شین چھوٹی یا اور آخر میں حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، ایسی عربی میں اس کا تلفظ ہوتا ہے فے، فا چھوٹی یا کے اوپر حمزہ۔ لیکن ہم جیسے اردو میں شے پڑھتے ہیں بڑی یا کے ساتھ، تو اس کو فے پڑھیے بڑی یا کے ساتھ۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں، توجہ ہے بھائی، بنیاد سمجھو۔ ایک کام کر سکتے ہو، حاضرین سے کہہ رہا ہوں، جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں ان سے ہماری بات نہیں، لیکن ایک مہربانی کرو، بلکہ دو مہربانیاں کر لو ہو سکے تو۔ ایک تو یہ کہ یار جو جوان آدمی ہو سیدھے بیٹھ سکتے ہو وہ ٹیک چھوڑ دو، تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں یہ سن رہے ہیں یا وقت پاس کر رہے ہیں، بٹ ٹیک چھوڑ دو۔ جو بوڑھا ہے مجبور ہے، اس سے ہماری گفتگو نہیں، وہ مجبور ہے، کرے بیٹھے، ٹیک چھوڑ دو۔ دوسرا، اگر ہو سکے نا تو چار زانوں بیٹھو، جیسے پالتی مار کر بیٹھتے ہیں نا، یہ ہوش میں بیٹھنے کی نشانی ہے۔ اب کوئی یوں ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھے، کوئی کیسے بیٹھے، کوئی کیسے بیٹھے، یہ بے ہوشی کی نشانی ہے۔ بس ہوش سے بیٹھو، کیونکہ ہم ہیں ڈرائیور اس وقت گاڑی کے، اور آپ ہیں فرنٹ مین۔ پیچھے والے بس میں سوئیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، فرنٹ مین کو نیند آئے تو ڈرائیور کو بھی آتی ہے۔ بس مہربانی کرو تھوڑا ہوشیاری سے بیٹھو، مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ ویسے بھی اللہ رسول کا ذکر ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ادب سے بیٹھ کر سننا چاہیے۔ صحابہ کرام کا ذکر ہے، ادب سے بیٹھ کر سننا چاہیے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی دشمنوں سے اور کافروں سے جنگ ہو نا، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کافر جنگ لڑتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جنگ لڑتے نہیں بلکہ صلح کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جنگ نہیں لڑنی، ہم سے صلح کر لو۔ پھر صلح کبھی تو بغیر مال کے ہو جاتی ہے،
اور کبھی وہ مال کی آفر کرتے ہیں۔ اسلام میں مسلمان مال پر صلح کرے کافر سے، یہ بھی جائز ہے، بغیر مال کے صلح کر لے، یہ بھی جائز۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی لڑنے گئے نا، تو خیبر کا بہت سا علاقہ جنگ سے فتح ہوا، اور خیبر کے کچھ قلعے وہ تھے جو صلح سے فتح ہوئے، اور وہ مالی صلح تھی۔ خیبر کے نزدیک ہی علاقہ پڑتا تھا، غطفان، فدق وغیرہ۔ جب خیبر میں مسلمانوں کا لشکر فتح کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، غطفان، فدق وغیرہ ان علاقوں کے یہودیوں نے کہا ہمیں بھی نہیں لڑنا، اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر ہماری طرف آئے، انہوں نے پہلے ہی اپنے قاصد بھیج کے کہا ہم بھی آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، فلاں باغ فلاں باغ فلاں باغ فلاں پیداوار ہم سب آپ کو دیتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں بھی رہنے دیا جائے، جیسے آپ نے خیبر والوں سے صلح کی ہے ہمارے ساتھ بھی صلح کر لیں، اور ہم انہی شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منظور ہے۔ تو انہوں نے صلح میں جو باغات، جو مال پیش کیے، انہی میں سے ایک باغ باغ فدق بھی تھا، باغ فدق بھی تھا۔ تو صلح کے نتیجے میں جو دشمن سے مال حاصل ہو وہ مال فے کہلاتا ہے، اور جو جنگ کے نتیجے میں دشمن سے مال حاصل ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے میں یہ فرق ہے، جو صلح کے نتیجے میں کافر دشمن سے مال ملا وہ مال فے ہے، اور جو جنگ کے نتیجے میں مال ملا وہ مال غنیمت ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، بس انداز ذرا ہمارا تدریسی نوعیت کا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے والا، تو کوئی سمجھ نہ آئے تو بیچ میں روک کے بھی بات پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ مال فے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چھینا یا نہ چھینا اس بات کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے۔ بزرگوں، پہلے اللہ کا قرآن پڑھ لو اور دیکھ لو کہ مال فے کا مستحق ہے کون کون، قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ اللہ اپنے حبیب کو جو مال بطور فے عطا فرمائے وہ حضور کی اپنی ملکیت ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا فیصلہ قرآن سے۔ ٹھیک، جھگڑا ہی ختم۔ بنیاد سمجھ لو گے، اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ، گننے جانا، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ فرماتا ہے جو مال اللہ اپنے رسول کو بطور فے عطا کرے، جو مال اللہ، اب ترجمہ میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی کرتے چلنا ہے، جو مال اللہ اپنے رسول کو بطور عطا کرے۔ یہ 28واں پارہ سورہ حشر، سورہ حشر کا پہلا ہی رکوع۔ اللہ جو مال اپنے رسول کو بطور فے عطا کرے، من اہل القرى، جو مختلف بستی والوں کا مال تھا، خیبر کا تھا، غطفان کا تھا، فدق کا تھا، اللہ فرماتا ہے ان کے مستحق کون کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے 6 مستحق ہیں۔ کتنے؟ فللہ، اللہ کے لیے، وللرسول، رسول کے لیے، ولذی القربى، رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے لیے ہے، وابن السبیل، مسافروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ نے مال فے کے مستحق کتنے بتائے؟ اللہ فرماتے ہیں مال فے ان کو بھی ملے گا، 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 ان کو بھی ملے گا۔ اللہ نے اپنا ذکر بطور برکت کے کیا، اللہ نے اپنا ذکر صرف بات شروع کرنے کے لیے کیا، ورنہ اللہ کو کسی مال کی حاجت نہیں، نہ کوئی مخلوق اللہ کو کوئی مال دے سکتی ہے۔ تو
ایک ساکت، باقی کتنے بچے؟ 5۔ کون کون سے؟ رسول، رسول کے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، 5 ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ حضور کی حیات کے ساتھ خاص ہے، بس حضور جب تک دنیا میں ہیں حضور کا حصہ مال فے میں ہے، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے مال فے میں حصہ حضور کا ختم۔ حضور کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ یہ بھی حضور کی وجہ سے تھا، گویا یہ بھی حضور کی خصوصیت تھا۔ تو جیسے حضور کے جانے سے حضور کا اپنا حصہ ختم، قریبیوں کا بھی ختم۔ اچھا، اگر حضور کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہوں تو پھر انہیں اس کی حاجت ہو تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں؟ ختم ہو گیا، لیکن انہیں اس مال کی ضرورت ہے، حضور ضرورت پوری کرتے تھے اسی مال سے ان کی۔ اب اگر ان کی اس مال سے ضرورت پوری ہو کر ختم ہو جائے تو ان کا تو ہاتھ تنگ ہو جائے گا، حضور کی بیویاں کہاں سے کھائیں گی؟ حضور اپنے قریبی رشتہ داروں میں حضرت عباس اور ان کے گھرانے کا خرچہ چلایا کرتے تھے، حضور کے جانے سے اگر ان کا حصہ ختم تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ آل جعفر، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اب یہ بچے حضور کی موجودگی میں تو حضور سے حصہ لیتے تھے، کچن چلاتے تھے، حضور کے جانے کے بعد یہ کہاں سے لیں گے؟ بولو، سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ حضرت علی کا کچن بھی حضور چلاتے تھے۔ حضرت فاطمہ یہی پوچھنے گئی تھی، کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اب ان کی مجلسیں گرم ہوتی ہیں اس بات پر، او جی حصہ دینے سے انکار کر دیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، حصہ ساکت کر دیا۔ اور آج کے سنی بھی کہتے ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد حضور کی قرابت کا حصہ ختم، اور سنی تو سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے، ان کی مجلسیں اس سے گرم ہوتی ہیں۔ سنو، مسئلہ یہ ہے، چلو حضور کا حصہ ختم، حضور کے قرابت داروں کا حصہ ختم، باقی کتنے بچ گئے؟ اللہ نے بھی تو اپنا ذکر برکت کے لیے کیا تھا نا، اللہ کو حصہ چاہیے تھوڑی تھا۔ 3 بچ گئے، یتیم، مسافر، 3۔ مسئلہ یہ ہے حضور کی قرابت کی وجہ سے حصہ ملنا حضور کے ساتھ خاص تھا۔ آج اگر حضور کا کوئی قریبی عزیز یتیم ہو جائے، یتیموں کے حصے میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ کوئی مسکین اور ضرورت مند ہو جائے، اسلامی ملک کے بیت المال کو کہے میں آل رسول ہوں، محتاج ہوں، زکوٰۃ لینا مجھ پہ جائز نہیں، کروں کیا کروں؟ اسلامی بیت المال اس کی چادر ڈھکے گا اور کہے گا آپ رسول اللہ کے حصے دار ہیں، ہم آپ کو اپنے بیت المال سے حصہ دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے میں مسافر ہوں، میری جیب قطر گئی، میرا کرایہ ختم ہو گیا اور ہوں میں آل رسول، تو سرکاری بیت المال پر لازم ہے سید اور آل رسول یتیم ہوں گے، یتیموں کے زمرے میں حصہ ملے گا، مسکین ہوں گے، مسکینوں کے زمرے میں حصہ ملے گا، مسافر ہوں گے، مسافروں کے زمرے میں حصہ ملے گا۔ بظاہر ادھر سے حصہ ختم کیا، ایک جگہ اور ایک مد سے حصہ ختم کیا، 3 مدوں میں حصے دار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یارو سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب بھی تسلی بخش ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت کیا ہے؟ بس اب حقیقت سنو، اور حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت فاطمہ اور آل رسول سے محبت سنو۔ 2 مثالیں، واقعی یہ قضیہ لے کر حضرت خاتون جنت حضرت ابوبکر کے پاس گئیں اور پوچھنے ہی گئیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حصہ دیا کرتے تھے، حضور کی وفات کے بعد اب کیا ہوگا؟ پوچھنے گئیں۔ سنیے اب آپ، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی اور کہا وَلَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ، جملے ایمان افروز ہیں، سنیے آپ، کہتے ہیں وَلَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہتے ہیں
آپ گھبرائیں نہیں، رسول اللہ کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت دار اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ سیدہ، میں آپ کو وارث تو نہیں بنا سکتا، اور وارث اس لیے نہیں بنا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ میں آپ کو آپ کے ابا جانی کی حدیث سناتا ہوں، کہتے ہیں رسول اللہ فرما گئے ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث کرتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں۔ ہم گروہ انبیاء، سارے انبیاء کا معاملہ یہ ہے، نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو پھر وراثت تو نہیں ہوگی۔ لیکن اتنی تسلی رکھیے، میں رسول اللہ کا جانشین بن کر میرے آقا جہاں جہاں ان مالوں کو خرچ کرتے تھے بالکل ویسے کے ویسے ہی حضور کا جانشین بن کر میں وہ مال وہیں خرچ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اپنی بیویوں کو سال بھر کا خرچہ دیتے تھے انہی مالوں سے، بیویوں کو اب بھی ملے گا۔ آپ کا کچن چلتا تھا اب بھی چلے گا، اہل بیت کرام کی مدد ہوتی تھی اب بھی ہوگی، اور جو بچ جاتا تھا رسول اللہ اسے بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے، اس سے آنے والے وفدوں کی مہمان نوازی ہوتی تھی، مسافروں کی مدد ہوتی تھی، مسکینوں اور غریبوں کی مدد ہوتی تھی، اور جو اس سے بھی بچ جاتا تھا اس سے جہاد کے لیے گھوڑے خریدے جاتے تھے، اسلحے اور تلوار خریدے جاتے تھے۔ حضور اپنے مال سے یہ سارے کام کرتے تھے، میں ابو بکر حضور کا جانشین بھی ایسے ہی کروں گا، من عن وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب فطری تقاضا ہے کہ انسان کو بعض اوقات بعض جوابوں سے وقتی طور پہ تسلی ہو جاتی ہے، کبھی تسلی نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ خاموش ہو کر وہاں سے چلی آئیں۔ کچھ ہمارے راویان حدیث نے مہربانی کی، انہوں نے کہا، اور ادھر سے شیعوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، انہوں نے کہا جی حضرت فاطمہ ابو بکر پر غصے ہو گئی تھیں، ناراض ہو گئی تھیں، بات کرنا بند کر دی تھی۔ او بھائی، بات کرنا بند نہیں کی تھی، اس معاملے میں بولنا بند کیا تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ اس معاملے میں پھر کوئی بات نہیں کی، انہوں نے مرچیں مسالے لگا کر کہا بات ہی کرنا بند کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے، یہ حقیقت سمجھ آئی آپ کو؟ چنانچہ اس کی بہترین مثال، کچھ حقیقتیں کچھ باتوں کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی لکھا، یارو حکم کرو ہم تمہیں شیعوں کی کتابوں سے بھی دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بیمار پڑی ہیں، ابوبکر صدیق ملنے گئے، تسلی دی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی اس کے گواہ ہیں، وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے لگا، ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس ان کی سہیلی تھیں۔ کون؟ وصیت کی مجھے غسل بھی اسماء بنت امیس دے، مجھے کفن بھی اسماء بنت امیس پہنائے، میرا جنازہ بھی اسماء بنت امیس تیار کرے۔ اگر دشمنیاں تھیں، نفرتیں تھیں، تو پھر ابو بکر کی بیوی کے لیے فاطمہ زہرا یہ وصیتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا چلو، حضرت فاطمہ نے اگر وصیت کر لی، ابو بکر تو پکے دشمن تھے اہل بیت کے، ابو بکر تو کٹر دشمن تھے اہل بیت کے۔ دشمن کے گھر اپنی بیوی بھیجتا ہے؟ جیسے تم مرچیں مسالے لگاتے ہو، دشمن کے گھر بیوی بھیجتا ہے، جا اس کو نہلا، جا اس کو تیار کر، جا اس کا جنازہ تیار کر؟ نہیں، کتب سیرت شیعہ کی اٹھاؤ، کتب سیرت سنیوں کی اٹھاؤ، سب میں لکھا ہے ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس نے فاطمہ بنت محمد کی آخری رسومات ادا کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنازہ پڑھنے کی باری آئی، حضرت ابو بکر صدیق جنازے میں حاضر ہیں، یہ اپنی کتابوں سے بھی ان کی کتابوں سے بھی۔ جنازہ تیار ہے، جنازہ کون پڑھائے؟ حضرت مولا علی کو ابو بکر کہتے ہیں آپ آگے بڑھیے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں نہیں، اے ابو بکر آپ امیر المومنین ہیں، آپ مصلی امامت کے مستحق ہیں، جیسے نمازیں آپ پڑھاتے ہیں جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے۔
ظاہر ہے یہ باتیں بیان کر دیں تو پھر ایک ایک جلسے کے لاکھ لاکھ روپے کہاں سے ملیں گے؟ دوسری بات، ابوبکر صدیق کو اہل بیت سے کیسی محبت؟ اول تو یہ جملہ ہی کافی ہے نا کہ رسول اللہ کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں۔ دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن پڑھی عصر کی نماز، دل چاہا کہ چلو بازار کا چکر لگائیں، لوگوں کے حالات دیکھیں، خلیفہ بن گئے تھے۔ عصر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جب چکر لگانے کا دل چاہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، حضرت علی کا بازو پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اب چکر لگانے یہ دونوں ساتھ جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے تو حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن کی عمر 6 سال 7 سال، حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گزرے، جب دیکھا نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت امام حسن نے علی کا ہاتھ چھوڑا، حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ، صرف اتنا ہی نہیں، اب سنو، کندھے پہ بٹھا کے کہتے ہیں مرحبا بابنی، کہتے ہیں فداک ابی، اے حسن تجھ پر میرا باپ قربان جائے۔ شبیہم بنبی لیس بشبیہم بعلی، ارے تو بیٹا تو علی کا ہے لیکن تجھ پر میرا باپ اس لیے قربان جائے، تجھ سے رسول اللہ کی شباہت محسوس ہوتی ہے، تو بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ کے لگتا ہے، تجھ پر میرا باپ قربان ہو۔ یہ محبتیں ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنی جان اپنے باپ کی جان فدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، تجھے دیکھوں تو رسول اللہ کی شباہت یاد آتی ہے، تو نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ مذاق کیا، نبی کے مشابہ ہو، بیٹے علی کے ہو لیکن مشابہ نبی کے ہو، محبت ہے۔ گلے پہ گال پہ ہاتھ رکھ کے بھی یہ بات کہہ سکتے تھے، کندھے پہ بٹھایا، فدا کا ابھی کہا، تجھ پر میرا باپ قربان جائے، اور پھر کہا کہ تم وہ ہو جن سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، رسول اللہ کی شباہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ سمجھنے کی بات ہے، جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض کرتے ہیں نا حضرت فاطمہ کو لے کر، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ ہی کا حق کھانا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ حضور کی بیوی ہیں، کیا اپنی بیٹی کو باغ فدق سے کوئی حصہ دیا تھا؟ انہیں حضور کا وارث بنایا تھا؟ نہیں۔ پھر حضرت عمر کا دور خلافت آتا ہے، وہ پیداواریں حضرت عمر ویسی تقسیم کرتے ہیں جیسے رسول اللہ اور حضرت ابوبکر تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بھی ایک بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں ہے، تو جس نے محروم کرنا ہو اور محروم کرنے ہی کی نیت سے وہ کوئی کام کرے تو وہ اپنی بیٹی کو تو محروم نہیں کرے گا نا جی۔ جس کی نظر میں حق دبانا ہو اور جو ظالم ہو وہ اپنی بیٹیوں کا تو حق نہیں دبائے گا۔ ابوبکر صدیق نے اگر حضرت فاطمہ کو کچھ نہیں دیا بطور وراثت تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو بھی کچھ نہیں دیا۔ یہ روشن دلیل ہے اس بات کی کہ ان دونوں نے وہ تقسیم ویسی ہی رکھی جیسی رسول اللہ نے رکھی تھی، خرچہ ملتا رہا، وراثت کے طور پہ کچھ نہیں ملے گا۔ سب کو چھوڑیے، حضرت علی کا دور خلافت آیا تو بھی تو فدق اپنی اسی حالت پر تھا نا، تو بھی تو وہ سارے مال موجود تھے۔ حضرت فاطمہ چلو دنیا سے چلی گئی تھیں لیکن حضرت فاطمہ کے بچے حسن و حسین زندہ تھے، خود حضرت علی شوہر کی حیثیت سے حضرت فاطمہ کے وارث تھے۔ اب حضرت علی وراثت بانٹ دیتے، اب بھی تو نہیں بانٹی،
تو جو اعتراض ابو بکر صدیق پہ کرتے ہو حضرت علی پہ اعتراض ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ یارو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہی بات ہے. ایک شیعہ بولا ہاں ہے ہمارے پاس جواب، سبحان اللہ حق ہے. ایک بولا ہے ہمارے پاس جواب. جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی شان ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیز چھوڑ دیں تو واپس دوبارہ لیتے نہیں. بس حضرت علی اور حسنین کریمین نے باغ فتق ابو بکر کے دور میں چھوڑ دیا پھر لینا نہیں گوارا کیا. ایک بولا ٹھیک ہے. تو پھر ادھر سے علماء اہل سنت بھی بولے کہ ذرا اتنا بتا دے کہ حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے صرف باغ فتق ہی چھوڑا تھا یا خلافت بھی چھوڑی تھی؟ دے جواب. اگر باغ فتق چھوڑا تھا اور اہل بیت جو کچھ چھوڑ دیں وہ دوبارہ نہیں لیتے تو پھر خلافت بھی تو چھوڑی تھی. پھر حضرت علی کو خلافت نہیں لینی چاہیے تھی اور پھر حضرت حسن کو بھی 6 ماہ کے لیے خلافت نہیں لینی چاہیے تھی. واقعی یہ بات تو سچی ہے کہ اہل بیت جو چھوڑ دیں پھر اس کی طرف ٹھوکر مار کے بھی نہیں دیکھتے. لیکن چھوڑا ہوتا تو نہ اہل بیت نے وہ چھوڑا تھا نہ اہل بیت نے یہ چھوڑا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے حضرت عمر کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کتنی محبت. حضرت عمر کو حضرت علی سے محبت، حضرت حسنین کریمین سے محبت. شیعہ مذہب کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ یعقوبی. کیا؟ اپنی کتابوں کے تو حوالے ہم دیتے ہی رہیں گے نا. ان کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی. اس میں انہوں نے لکھا، جتنی بات انہوں نے لکھی پہلے وہ بیان کر دیتا ہوں پھر اپنی اہل سنت کی کتابوں کی طرف آتا ہوں. انہوں نے لکھا جب بیت المال میں دولت کی فراوانی ہوئی، سرکاری بیت المال میں اور اسلامی بیت المال میں، تو پھر حضرت عمر نے طے کیا کہ جو صحابہ کرام مخلصین اور جن صحابہ کرام مخلصین کے بچے اسلام کے ساتھ اب تک وفادار رہے، جنگوں پہ جاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے باپوں نے بھی کیے، اب ایسا ہے کہ ان بڑے بڑے صحابہ کرام اور ان کے بچوں کے سرکاری طور پر سالانہ وظیفے مقرر کیے جائیں. کیا مقرر کیے جائیں؟ سالانہ وظیفے. تو پھر جب سالانہ وظیفے مقرر کرنے کی باری آئی نا، لسٹ بننے لگی. کس کا نام پہلے لکھا جائے؟ سب سے نمایاں وظیفے ملنے تھے ان صحابہ کرام کو جو بدری صحابی ہیں. یہ بھی اسی میں لکھا ہے اور ہماری اہل سنت کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اور کچھ کتابیں وہ ہیں جنہیں اہل سنت اہل تشیع متفقہ مانتے ہیں، ان میں بھی لکھا ہے. سب سے پہلے لسٹ بننی تھی، نام لکھے جانے تھے کن کے؟ جو بدری صحابہ ہیں. اب بدری صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو چکے ہیں. تو پہلا نام کس کا آنا چاہیے؟ حضرت عمر کا اپنا، خلیفہ بھی ہیں اس وقت، اور بدری صحابہ کرام میں بلکہ 4 خلفاء میں بھی دوسرے نمبر پہ افضل ہیں. سب سے پہلا نام کس بندے کا آنا چاہیے تھا؟ خود حضرت عمر کا. تاریخ یعقوبی لکھتی ہے جب نام لکھنے لگے حضرت عمر نے خود لقمہ دیا، فرمایا پہلا نام علی کا لکھو، میرا نہیں، پہلا نام علی کا. طے ہوا کہ ان کو 10 ہزار درہم سالانہ وظیفہ ملے گا. کتنا؟ درہم. اور ان کے جو بچے ہیں ان بچوں کو 3 ہزار. کتنا؟ 3 ہزار. اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے حضرت امام حسن و حسین کے وظیفے کی باری آئی، حضرت امام حسن و حسین کا وظیفہ 3500، 500 زیادہ. عبداللہ ابن عمر کے اپنے بیٹے وظیفہ 3000، لیکن حسن کا وظیفہ 3500، حسین کا وظیفہ 3500. عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا، حسین مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں ذرا بڑا ہوں، میں کچھ جنگوں میں بھی شامل رہا ہوں، حسین نہیں تھے، ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں؟
تو فرمانے لگے بیٹے ان کا وظیفہ زیادہ اس لیے ہے کہ ان کی نانی تیری نانی سے افضل، ان کا نانا تیرے نانا سے افضل، ان کا گھرانہ تیرے باپ کے گھرانے سے بڑا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اپنے بیٹے کا وظیفہ 500 کم اور حسنین کریمین کے بیٹوں کا وظیفہ، حضرت کریمین کا وظیفہ 500 روپے زیادہ، 500 درہم زیادہ۔ اور سنیے، ایران فتح ہوا تو ایران کے قیدیوں میں بادشاہ کی 2 بیٹیاں بھی قید ہو کر آئیں، حضرت شہر بانو اور حضرت کز بانو۔ یہ مسلمان ہو گئیں بعد میں، یہ 2 قیدی ہو کر آئیں۔ اب شہزادیاں ہیں، بادشاہ زادیاں ہیں، دامن اسلام میں آ رہی ہیں، پناہ لے رہی ہیں، مسلمان ہو گئیں، بہت اچھا۔ نبی ہوتی تو بادشاہ زادیاں ہیں، قابل عزت ہیں، اچھے گھر کی پلی ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، اچھے گھر میں پروان چڑھی ہوئی ہیں۔ ان کی عزتیں یہ ہیں کہ ان کو کسی کی کنیز بنانے کے بجائے کسی عزت دار کی بیویاں بنایا جائے۔ اسلام کوئی عزتیں پامال تھوڑی کرتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، فرمایا ایک بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں جائے گی اور ایک بیٹی علی کے بیٹے حسن کے نکاح میں جائے گی۔ ہمارا گھر بھی عزت دار، علی کا گھر بھی عزت دار، دونوں قبیلہ قریش کی بہویں بنیں گی۔ عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، عزت دار گھرانے کی بہویں بنیں گی۔ بادشاہ گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، بادشاہ گھرانوں کی بہویں بنیں گی۔ اور سنو، علی کو مہر دینے کی ضرورت نہیں، علی کے بیٹے کے نکاح کا مہر بھی عمر ادا کرے گا جیسے اپنے بیٹے کا مہر ادا کرے گا۔ یہ محبتیں ہیں، اہل بیت کرام سے محبتیں۔ خود حضرت علی کا اپنا بیان تھا، چلیں وہ آخر میں بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی مشیر رہے، حضرت عمر کے بھی مشیر رہے، حضرت عثمان غنی کے بھی مشیر رہے، اور تینوں نے بلا شبہ اعلیٰ درجے کی عزتیں حضرت علی کی۔ حضرت عمر کو سنیے، ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنا چاہا، یہ ایک مثال ہے، ویسے اور بھی بہت سی مثالیں حضرت عمر کے دور کی ملتی ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کرنا چاہا کہ شراب نوشی کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تو حضور کا پاک دور تھا، مسلمانوں کی تربیت ہی ایسے پاکیزہ ماحول میں کی گئی تھی کہ یہاں کہا گیا شراب حرام ہے، وہاں سب نے مٹکوں کے مٹکے بہا دیے۔ اب شراب نوشی کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو کام اللہ رسول نے حرام کیے ہوں ان کی روک تھام کے لیے سزائیں مقرر کرے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے حاکم کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ریاست مدینہ کا نام لینے والا حاکم چرچ کے پرمٹ جاری کرتا تھا، چرچ کو حلال کرتا تھا، ایئرپورٹوں پہ چرچ بکتی تھی۔ شراب نوشیاں بڑھ رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ کیسے روکا جائے؟ سزائیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ رسول نے خود بیان کی، لیکن شراب کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی سزا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح لفظوں میں بیان نہیں کی ہے۔ صحابہ میرے مشیروں، حضرت عمر کے مشیر جو تھے نا، وہ سارے وہ صحابہ کرام تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان میں حضرت علی بھی شامل۔ مشیروں مجھے مشورہ دو، اللہ رسول کی آیات احادیث میں غور کرو، مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، رائے دو، شراب نوشی کرنے والے کی سزا کیا مقرر ہونی چاہیے؟ یہ سوال حضرت عمر نے رکھا۔ کسی صحابی نے کچھ رائے دی، کسی صحابی نے کچھ رائے دی، لوگ لڑواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر نے سزا وہ تجویز کی جو علی کا فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے رائے دی، فرمایا امیر المومنین شراب پینے والے کی سزا ہونی چاہیے 80 کوڑے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا دلیل دو، 80 کوڑے ہو تو کیوں؟ وجہ واضح دلیل،
فرمایا جی حضور. اب حضرت علی کے علم پر قربان جائیے, فہم و فراست پر. حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین, شراب نوشی والا جب شراب پیتا ہے اس کا دماغ بہکتا ہے, عقل بہکتی ہے. اچھا, جب اس کی عقل بہکتی ہے تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جب عقل بہکتی ہے تو اس کا پہلا کام ہوتا ہے بک بک کرنا شروع کرتا ہے, الٹا سیدھا بولنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب الٹا سیدھا بولنا شروع کرتا ہے تو بولتے بولتے کہاں تک جاتا ہے کہ اپنے سامنے والے کو گالی دیتا ہے. اور گالی دیتے دیتے وہ بعض اوقات وہ گالی بھی دے دیتا ہے, بلکہ اکثر اوقات وہ گالی دیتا ہے جس میں دوسرے پر زنا کی تہمت لگتی ہے. سامنے والے کو زانی بھی کہہ دیتا ہے, کبھی ماں کے ساتھ زانی کہہ دیتا ہے, کبھی بہن کے ساتھ زانی کہہ دیتا ہے. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب شراب پینے والا بیٹھتا ہے, بک بک شروع کرتا ہے, گالی گلوچ پہ آتا ہے, اور گالی گلوچ پہ آتا ہے تو سامنے والے پہ زنا کی تہمت لگانے سے بھی چوکتا نہیں ہے. اور گالی گلوچ پہ آئے تو سامنے والے پر تہمت کوئی نہ کوئی ضرور لگاتا ہے, یا زنا کی یا کوئی اور. اور اے امیر المومنین, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا نہیں فرماتا کہ جو مسلمان پاک دامنوں پر تہمت لگائیں ان کی سزا 80 کوڑے ہے. قرآن کریم کی سورہ نور میں اللہ نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ امیر المومنین نے بالکل فرمایا ہے. فرمایا امیر المومنین شراب پینے والا بھی آگے چل کے تہمت ہی لگاتا ہے, اور تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے. لہذا طے کر لیجئے شراب پینے والے کی سزا بھی 80 کوڑے. حضرت مولا کائنات مولا علی کے اس فیصلے پر, فتوے پر حضرت عمر نے رائے دی اور فرمایا وہی فیصلہ ہے جو علی کی رائے ہے, آج کے بعد شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. گورنروں کو لکھ دیا حضرت علی کے فیصلے پر. حضرت عثمان غنی سے پوچھئے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کیس آیا, ایک عورت آئی, شوہر ساتھ لے کے آیا, امیر المومنین میری بیوی ہے لیکن اس نے بدکاری کی ہے, اس پر حد جاری کیجیے, اس نے میری امانت میں خیانت کی ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میری اور اس کی شادی کو 6 ماہ پورے ہوئے ہیں اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے, بچہ تو 9 ماہ پہ ہوتا ہے. امیر المومنین نے کہا تو بول. عثمان غنی نے, تو بول. اس نے کہا قسم ہی کھا سکتی ہوں, کہہ سکتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں, میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے. تو دعویٰ کر رہا ہے, تیرے پاس گواہ نہیں ہے, تو قسم اٹھا لے, ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں. قریب تھا کہ وہ قسمیں اٹھاتا یا کچھ کرتا اور اس کے حق میں فیصلہ آتا, اس عورت کو بیچاری کو ملتی سزا. حضرت علی آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دعویٰ ہے امیر المومنین, کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس کے یہاں 6 ماہ پہ بچہ پیدا ہوا ہے, یہ کہتی ہے یہ بچہ اسی کا ہے, اور وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. تو اب تو اس کے پاس گواہ نہیں ہے, یہ خود ہی شوہر ہے, خود ہی قسم اٹھائے گا, اس سے ہم کیا کریں؟ یہ حد کی مستحقی بن رہی ہے. فرمایا امیر المومنین یہ عورت سچی ہے, قرآن کریم کی روح سے سچی ہے, حد کی مستحق نہیں بنتی, نہیں بنتی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا, عورت کے حاملہ ہونے سے لے کر دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت 30 مہینے ہے. حاملہ ہونے سے لے کر دودھ چھڑانے تک کی مجموعی مدت 30 مہینے ہو سکتی ہے, یہ اللہ فرماتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے, دوسری آیت کو اس کے ساتھ جوڑیے, اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں. 2 سال سے کم خامخواہ چھڑوانا جائز؟ خامخواہ چھڑوا نہیں سکتی, کوئی مجبوری الگ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو 2.25 سال, لڑکی کو 2 سال, لڑکی کو 2.25 سال, لڑکے کو 2 سال. اللہ فرماتا ہے سب کے لیے حکم یہی ہے, مائیں اپنے بچوں کو کتنا پلائیں؟ اللہ نے ایک جگہ فرمایا حاملہ ہونے اور دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت, بولنا مجموعی مدت. دوسری جگہ فرمایا دودھ چھڑانے کی کل مدت 24 ماہ. تو 24 ماہ ادھر کر لو, کتنے ہوئے 24 مہینے کے؟ 2 سال. تو 2 سال تک دودھ پلائیں.
اللہ فرماتا ہے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مجموعی مدت تھی 30 ماہ. 30 ماہ میں سے 24 ماہ اللہ نے دودھ پلانے کے کر دیے. تو امیر المومنین بتائیے پھر حمل کی کتنی مدت باقی بچی؟ 6 ماہ. تو گویا قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کا جائز حمل 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے. امیر المومنین یہ عورت مستحق حد نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے سنا اشش کر اٹھے, فرمایا آج اگر علی نہ ہوتا تو عثمان ہلاک ہو جاتا. جا عورت تو پاک ہے اور تیرا دعویٰ بیکار ہے, تو اسے اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے. اگر دشمنیاں ہوتی تو کیا دشمنوں کی باتیں مان کر فیصلے بدلے جاتے ہیں؟ دشمنوں کو اپنی کابینہ میں مشیر بنایا جاتا ہے؟ دشمنوں کو قاضی بنایا جاتا ہے؟ دشمنوں کی باتوں پر فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں. ایک آخری مثال اور سن لو, کتنی محبتیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں باغیوں کے حملے کے نتیجے میں. باغیوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا, محاصرہ کیا. کچھ لوگ اوپر سے کودے اور انہوں نے گھر میں گھس کر آپ کو کر دیا شہید. یہ باغی گھر میں اوپر سے کیوں گھسے؟ یہ دروازہ توڑ کے کیوں نہیں جا سکے؟ ان کے باپ میں بھی ہمت نہ ہوئی کیوں؟ یہ باغی مصر سے چلے تھے, مدینہ طیبہ میں آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا, لیکن دروازے سے گھسنے کی کسی باغی میں ہمت نہیں. پتہ ہے کیوں؟ ان کو تو حضرت علی سے تھی ہی محبت. حضرت علی اور حضرت علی کے بچوں کو بھی عثمان غنی سے محبت تھی. حضرت عثمان غنی کے گھر کا پیرا کہ کوئی گھس نہ جائے, حضرت عثمان غنی کے گھر کا پیرا دینے والے 3 جوان ہیں. 3 جوان جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا پیرا دیا ہوا تھا. ایک حسن, دوسرے حسین, تیسرے عبداللہ ابن زبیر. یہ 3 خاص نام ہیں. ویسے اور بھی کئی لوگ تھے گھر کے ارد گرد تھے, لیکن دروازہ جن لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کسی قیمت پہ دروازہ نہیں چھوڑنا. چنانچہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا حضرت عمر تک شہادت کی, حضرت عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع حضرت علی کو پہنچی. حضرت علی میت دیکھنے تو بعد میں گئے. ایک مکہ حضرت امام حسن کو مارا ہے, ایک مکہ امام حسین کو مارا ہے. مکے مارے ہیں. تمہارے ہوتے ہوئے کیسے گھس گئے؟ یہ تاریخ الخلفاء میں حضور ابا ہم حضرت خان یہاں سے نہیں گھسے, پھر کیسے ہوا ہے؟ میں جا کر دیکھے, پتہ چلا تو وہ چھت پھلانگ کر آئے تھے اور چھت سے آئے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اوپر سے نیچے آ کر انہوں نے شہید کیا تھا. یہ ہیں اہل بیت کرام کی خلفائے راشدین سے محبتیں اور خلفائے راشدین کی اہل بیت کرام سے محبتیں. یہ چند مثالیں ہیں جو حقیقت پسندوں کے لیے ہم نے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. میرا کہنا آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اہل حق, اہل ادب, اہل سنت ہی میں ہمیں زندہ رکھے اور اہل سنت ہی میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.